نیو کراچی کی فیکٹری اچانک زمیں بوس کیسے ہوئی؟ اور آج کا سب سے بڑا سوال، کیا کراچی ایک بار پھر طوفانی بارشوں کی زد میں آنے والا ہے؟ کیا سندھ بھر میں دریاؤں اور بیراجوں پر آنے والا سیلاب ایک نئی تباہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اور دوسری جانب انڈین ٹی وی اینکر انجنا کیشپ کو مسلم مخالف بیانات مہنگے پڑ گئے، مقدمہ درج۔ تو آئیں آج کی تمام خبروں پر تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی۔ بھارتی عدالت نے مسلم مخالف جذبات کو ہوا دینے پر معروف ٹی وی اینکر انجنا کیشپ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مقدمہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر امیتابھ ٹھاکر کی درخواست پر درج کرنے کا حکم دیا گیا، جنہوں نے موقف اختیار کیا کہ انجنا کیشپ نے اپنے پروگرام میں بھارتی مسلمانوں کو ناپسندیدہ بوجھ کے طور پر پیش کیا اور ان کے خلاف نفرت انگیز جذبات بھڑکائے۔ رپورٹ کے مطابق 14 اگست کو انجنا کیشپ نے اپنے پروگرام ہندوستان کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا میں کہا تھا کہ 1947 میں 4 کروڑ بھارتی مسلمانوں میں سے صرف 96 لاکھ مسلمان پاکستان گئے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب تقسیم مذہب کی بنیاد پر تھی تو باقی مسلمان بھارت میں کیوں رہ گئے؟ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ اینکر کا یہ بیان زہریلا، تفرقہ انگیز اور مسلمانوں کے خلاف عدم برداشت کو ہوا دینے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، جس سے فرقہ وارانہ منافرت پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، انڈین میڈیا کا کردار آج کے دور میں محض خبر دینے تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ اکثر پروپیگنڈا مشن کے طور پر کام کرتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان اور مسلمانوں کے حوالے سے یہ رجحان واضح دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ بارڈر پر کسی چھوٹے واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہو یا پھر جھوٹی خبریں گھڑ کر پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنا ہو۔ بھارتی میڈیا اکثر سنسنی پھیلانے کے لیے ایسے پروپیگنڈے کا سہارا لیتا رہتا ہے۔ اور اگر بات کریں مسلم مخالف بیانیے کی، اندرون بھارت بھی مسلم کمیونٹی کے خلاف بیانیاں اکثر زور پکڑتا ہے۔ لفظ جہاد، ٹیرر لنک یا پھر کسی بھی جرم کو بلا وجہ مسلمانوں سے جوڑ دینا ان کے عام حربے ہیں۔ اس سے اکثریتی عوام کے ذہن میں نفرت کو مزید ہوا دی جاتی ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس مثلاً فریڈم ہاؤس اور انٹرنیشنل میڈیا واچ بارہا اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ بھارتی میڈیا غیر جانبدار نہیں بلکہ سیاسی دباؤ اور ریٹنگز کے لیے پروپیگنڈا پر انحصار کرتے ہیں۔ یعنی مسئلہ صرف پاکستان یا مسلمانوں کے خلاف بیانیہ نہیں، بلکہ یہ خود بھارتی صحافت کی ساکھ کے زوال کا بھی ایک ثبوت ہے۔ ناظرین، آپ بھارتی میڈیا کی رپورٹنگ پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کامنٹس کر کے آپ ضرور بتائیں، جس طریقے کی وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شہر قائد کی۔ کراچی میں گزشتہ روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے واضح کیا ہے کہ کراچی میں آج سے بدھ تک شدید بارشوں کا سلسلہ متوقع ہے۔ ماہرین کے مطابق تقریباً 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان انجم نذیر نے کہا کہ کراچی میں مونسون سسٹم ڈیپ ڈپریشن کی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ عام بارش نہیں ہوگی بلکہ شدید موسلادھار بارش کا اسپیل ہوگا۔ ان کے مطابق پورے اسپیل کے دوران کراچی میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہو سکتی ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آئیں گے اور سڑکوں پر اربن فلڈنگ کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب شہر کی سڑکیں چند منٹ کی بارش سے جھیل کا منظر پیش کرتی ہیں تو 100 ملی میٹر بارش کے بعد کیا حال ہوگا؟ کیا نالے سنبھلیں گے؟ کیا پانی کا نظام جو نکاسی کا ہے وہ بہتر ہوگا؟ کیونکہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سمندر کی سطح بلند ہے، نہر خیام میں پانی بھر رہا ہے اور اگر بارش تیز ہوگی تو پانی کے بہاؤ کو سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بارش کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خطرہ اربن فلڈنگ کا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے خبردار کیا کہ شہر کے وہ علاقے جو پہلے سے نکاسی آب کے مسائل کا شکار ہیں شدید متاثر ہو سکتے ہیں، جن میں ایئرپورٹ، صدر طارق روڈ، اورنگی جیسے علاقے خاص طور پر خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے موسم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اپنے امتحانات ملتوی کر دیے ہیں اور فوری طور پر ورک فرام ہوم پالیسی نافذ کر دی ہے۔ وائس چانسلر نے کہا کہ طلباء اور اساتذہ کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دیگر ادارے بھی ایسے ہی اقدامات کریں گے تاکہ طلباء کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ گزشتہ برسوں میں جب بھی کراچی ڈوبا، اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود کیوں صورتحال بہتر نہ ہو سکی؟ کیا یہ بار بار کی اربن فلڈنگ صرف بارش کا قصور ہے یا پھر ہمارے نظام کی ایک ناکامی کا مبتدأ ثبوت ہے؟ اب ذرا رخ کرتے ہیں نیو کراچی کی طرف، جہاں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا سیکٹر A8 میں آگ سے متاثرہ 3 منزلہ گارمنٹس فیکٹری کی عمارت اچانک دیکھتے ہی دیکھتے زمیں بوس ہو گئی۔
فیکٹری کی عمارت کی منہدم ہونے وقت زوردار دھماکہ بھی ہوا اور علاقے میں بھگدڑ مچ گئی۔ ملبے میں فائر فائٹرز اور دیگر امدادی ٹیموں کے اہلکار کے دبنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم اب تک 3 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں کیمرامین سمیت 5 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ آگ بجھانے والے عملے کے لوگ عمارت کے قریب ہی تھے اور یہ صحنہ اس وقت پیش آیا کہ جب وہ جانیں بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ لیکن اصل سوال ایک اور ہے کہ جو فیکٹریاں ہیں یہ کس طرح کی حفاظتی اقدامات کے ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ آئے دن اس طرح کے حادثات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا تھا کہ آگ فیکٹری کے گراؤنڈ فلور پر لگی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پہلی منزل کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھانے کے لیے 15 سے زائد فائر ٹینڈر اور سنارکل آپریشن میں حصہ لے رہے تھے۔ ناظرین، یہ پہلا سانحہ نہیں ہے۔ کراچی میں فیکٹری آتش زدگی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اگر بات کریں ہم بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی تو وہ سانحہ بھی لوگوں کے دلوں میں اب بھی موجود ہے، جن میں سینکڑوں جانیں ضائع ہوئی تھی۔ تو کیا ہم نے کبھی ان حادثات سے کچھ سیکھا ہے؟ کیا مزدوروں اور کارکنوں کی زندگی اتنی سستی ہے کہ بار بار ایسے واقعات اور ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا؟ ناظرین، ان حادثات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا ان حادثات کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کمنٹس کر کے آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ اب ذرا سندھ کی دریائی علاقوں کی بات کر لیتے ہیں۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پانی کی آمد اور اخراج کے اعداد و شمار بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ کشمور اور کچے کے علاقے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ انتظامیہ بار بار اپیل کر رہی کہ گھر خالی کر دیں، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان متاثرین کے لیے محفوظ مقامات اور سہولیات موجود ہیں؟ اور دوسری طرف وزیر آب پاشی جام خان شروع نے کہا کہ سپر فلڈ کے لیے تیاری مکمل ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ کچے کے مکین جو ہیں وہ عام طور پر آخری لمحے تک اپنے گھروں سے نہیں نکلتے کیونکہ ان کے پاس مویشی، کھیت اور زمینیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے ناظرین کہ حکومت ان لاکھوں لوگوں کو کہاں اور کیسے آباد کرے گی؟ اب بات کر لیتے ہیں دریائے ستلج کی، کیونکہ وہاں صورتحال بھی کافی خطرناک ہے۔ بھارت نے مزید پانی چھوڑ دیا ہے جس کے بعد کئی بستیاں اور دیہات جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں۔ دریائے ستلج کے بھرنے سے 90 سے زائد دیہات پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ 80,000 سے زائد افراد کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ صرف ضلع وہاڑی کی بات کریں تو تحصیل بورے والا اور ملسی میں ہی درجنوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ عارف والا میں 26,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ باولپور کی تحصیلیں جو خیرپور ہے، تامیوال ہے، وہ مکمل طور پر متاثرہ علاقوں میں شامل ہو چکی ہیں۔ ناظرین سوچیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہیں۔ یہ صرف کسانوں کا نقصان نہیں ہے بلکہ براہ راست پاکستان کی خوراک اور معیشت پر اثر ڈالے گا۔ ناظرین، اب خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک طرف بھارت کا میڈیا اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا پھیلاتا ہے، دوسری جانب خود بھارتی صحافت کی ساکھ زوال پذیر ہے۔ یہاں زہریلا بیانیہ اب عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر کراچی بارشوں کے ایک اور بڑے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ نالے ابلنے لگے ہیں، پانی کی نکاسی جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے اور انتظامیہ کی تیاریوں پر بھی بہت بڑے سوالات موجود ہیں۔ ساتھ ہی کراچی کی فیکٹری حادثے نے ایک بار پھر یہ حقیقت عیاں کر دی ہے کہ شہر میں انسانی جانیں کتنی غیر محفوظ ہیں اور حفاظتی اقدامات کتنے ناکافی ہیں۔ اور آخر میں دریاؤں اور بیراجوں پر بڑھتا ہوا پانی سندھ اور پنجاب کے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک خوفناک خطرہ بنتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ صرف سیلاب نہیں ہے بلکہ خوراک، معیشت اور مستقبل پر ایک براہ راست حملہ بھی ہے۔ ناظرین، ان تمام اہم خبروں پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔